اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہوتا ہے کہ جب آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر سجدہ کرتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں، اور جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے شرک سے منع کیا ہے تو بت پرستی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا جذبہ کس انداز، کیا کمال کا انداز تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حجر اسود کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اسے بوسہ دے کر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں ہرگز تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور جو آپ کے ہمراہ تھے ان سے فرمایا کیا تم اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے کہ جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے؟ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب وضو کیا تھا اور وضو سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ مجھے کس چیز نے مسکرایا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے سبحان اللہ تو وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا
चेहरा धोए, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह पाक उसके चेहरे के गुनाहों को मिटा देता है। और जब वो कोहनियों को धोए तो कोहनियों के, जब सर का मसा करे तो सर के, और जब पाँव के कदमों को अपने कदमों को धोए तो कदमों के गुनाहों को अल्लाह पाक मिटा देता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा एक जगह अपनी ऊँटनी को चक्कर लगवा रहे थे और लोगों ने उनसे ये सबब पूछा कि आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी हिकमत मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ऐसा ही किया था, इसलिए मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को अदा कर रहा हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह